ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے اور کہیں سے انہیں خرید کر لایا گیا تھا جب بچے تھے۔ دھیرے دھیرے جوان ہوئے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی دور غلامی میں آپ نے لوہاری کا کام سیکھا۔ لوہے سے آپ ہتھیار اور اوزار بناتے تھے۔ جو خالی وقت ہوتا بعد میں آپ نے اس سے مزدوری شروع کر دی۔ آپ کے پاس کچھ پیسہ جمع ہوا تو جس نے آپ کو خریدا تھا آپ نے اس کو پیسہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا، آپ آزاد ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس سے پہلے حضرت سیدنا صہیب رومی نے آزادی حاصل کر کے اپنی لوہاری کی دکان مکہ میں کھول دی تھی۔ لوگ تلوار اور نیزہ وغیرہ ان کے پاس بنواتے اور لوہاری کے کام میں آپ بڑے ماہر ہو گئے۔ دھیرے دھیرے آپ مکہ کے امیروں میں شمار ہونے لگے، دولت مند لوگوں میں۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کے لیے۔ تو بہت سارے صحابہ بھی مکہ چھوڑ چکے تھے۔ سرکار کی ہجرت فرمانے کے بعد بھی کئی صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ بسا لیا۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے مکہ سے چلے جانے کے بعد بڑے بے چین رہنے لگے، بے قرار رہنے لگے۔ آپ نے سوچا کہ میرے سارے ساتھی، میرے ایمانی بھائی اور خود جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، میں مکہ میں رہ کے کیا کروں گا؟ آپ نے اپنا کاروبار سمیٹا اور سمیٹ کر آپ بھی مکہ سے مدینہ جانا چاہتے تھے۔ مکہ کے اوباش اور بدماش قسم کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ جا رہے ہیں تو مکہ کے غنڈے قسم کے لوگوں نے ان کا راستہ روکا کہ ہم تمہیں مدینہ جانے نہیں دیں گے۔ آپ اکیلے تھے اور دشمن زیادہ تعداد میں تھے۔ اس وقت آپ نے کوشش کی کہ میں مدینہ چلا جاؤں، مگر چونکہ ان کی طاقت زیادہ تھی آپ مجبوراً رک گئے۔ ایک دو دن کا فاصلہ ہوا، پھر آپ نے خاموشی کے ساتھ مدینے کا سفر شروع کیا تو مکہ کے کافروں نے حضرت صہیب کا راستہ پھر روکا۔ آپ نے فرمایا کہ آخر تم مجھے مدینہ جانے کیوں نہیں دیتے؟ تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ صہیب تم جب مکہ آئے تھے تمہارے پاس کیا تھا؟ تم زر خرید غلام تھے، کسی نے خریدا تھا، اور یہاں آ کر تم نے اپنا کاروبار شروع کیا، دولت مند ہو گئے۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جتنی دولت ہے یہی چھوڑ کے چلے جاؤ، تو ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب چونکہ مکہ میں رہنا ایمان بچانے کے لیے بڑا مشکل ہوگا، لہٰذا مال دولت دے کر بھی اگر ایمان بچا کے میں مدینہ چلا جاؤں تو سستا سودا ہے، یہ سودا بڑا سستا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں ساری دولت یہی چھوڑ دیتا ہوں، سارا سونا چاندی اور میری جو زمین جائیداد وغیرہ ہے میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لہٰذا آپ نے سونے اور اشرفیاں جتنی آپ کے پاس تھیں سب ان کے حوالے کر دی، حتیٰ کہ صرف بدن کے کپڑوں کے ساتھ مکہ سے آپ نکلے۔ جس اونٹ پر سوار ہو کر آپ مدینہ جانا چاہتے تھے دشمنوں نے وہ اونٹ بھی آپ سے چھین لیا،
آپ نے وہ بھی دے دیا اور پیدل مکہ سے مدینہ کا سفر شروع کیا. تقریباً 350 میل کا فاصلہ ہے. اب تو راستے بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں راستے بھی نہیں تھے، پہاڑوں کا علاقہ تھا. آپ نے پیدل سفر شروع کیا، سارا ساز و سامان، مال دولت سب کچھ دشمن کے حوالے کیا، خالی ایمان بچا کر دربار رسول کی طرف نکل پڑے. سفر میں پیدل سفر کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور چھالے پھٹ گئے، اس سے پانی رسنا شروع ہو گیا. آپ جوں توں کر کے مدینہ پہنچے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگایا کہ سرکار کہاں ہیں. سرکار ایک صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے. حضرت سیدنا صہیب رومی، کپڑے بالکل میلے کچیلے ہیں، پیروں میں آبلے پڑے اور پھٹ گئے، بڑے درد و کرب کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار تشریف فرما تھے. جیسے ہی دروازے میں آئے سرکار کھڑے ہو گئے، اپنے صحابی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. وہ وہیں بیٹھنا چاہتے تھے. سرکار نے فرمایا صہیب ادھر نہیں، میرے قریب آؤ. آپ قریب ہوئے، سرکار بھی چند قدم آگے بڑھے اور سرکار نے سیدنا صہیب رومی کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کر ارشاد فرمایا صہیب تم نے بڑے فائدے کا سودا کر لیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا. کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں سب لٹا دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا صہیب اپنا دھن دولت لٹا کر اس کے بدلے تم نے جنت کو حاصل کر لیا ہے. پتہ چلا ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پایا. صحابہ نے کہا رسول اللہ کس نے؟ آقا نے فرمایا وہ شخص جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا، کفر کی طرف چلے جانا اتنا مشکل سمجھے کہ اس کے لیے آگ میں جل جانا آسان ہو، مگر ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہو. اگر اپنے ایمان کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ آگ میں جل جانا آسان مگر ایمان کا سودا کرنا اس سے زیادہ مشکل ہو، آقا نے فرمایا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور گویا اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے. حضرات گرامی، تو ہمارے لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. صحابہ کرام جب اس زمانے میں محض ایمان کی وجہ سے ستائے جاتے، پریشان کیے جاتے، مارے جاتے، ان پر ظلم ہوتا، تو صحابہ کرام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سن لیتا ہوں. فرمایا ان سے کہو کہ رب تمہارا نظر نہیں آتا مگر یہ نہ سمجھے کہ رب دور ہے. فرمایا میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں. بلکہ ایک مقام پر فرمایا کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. یعنی صحابہ جب بلبلا جاتے، تلملا اٹھتے، جب ان پر ظلم ہوتا، مار پڑتی، کوڑے کھاتے، صرف اس لیے کہ ایمان لائے. ایمان چھوڑ دیں گے، عیش کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے، مگر وہ سارا ظلم برداشت کرتے اور رب کی طرف سے جب کوئی مدد نظر نہیں آتی تو رب مصطفیٰ سے سوال کرتے کہ ہمارا خدا کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جانوں سے زیادہ نزدیک ہوں، لہذا گھبراؤ مت. یہ بات الگ ہے
کہ کبھی مدد نظر آتی ہے اور کبھی نظر نہیں آتی، مگر مدد نہ ملنے پر گھبرا کے ایمان مت چھوڑ دینا، عقیدے کا سودا مت کر لینا، میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں۔ حضرات گرامی، ہر زمانے میں، ہر دور میں ایمان والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آئندہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، مگر ہم حالات سے گھبرا کر، ڈر کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ جو ایسے حالات میں، کٹھنائی کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں مصیبتوں کو برداشت کر لے اور ایمان بچا لے، اللہ اس کے مرتبوں کو بلند کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔